بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عجیب و غریب واقعہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک سوداگر تھا جس کی 3 بیٹیاں تھیں۔ اس کی تینوں بیٹیاں بے حد خوبصورت تھیں، لیکن چھوٹی والی سب سے پیاری تھی۔ اس سوداگر کو اپنی تینوں بیٹیوں سے بے انتہا پیار تھا۔ وہ بس ڈرتا تھا کہ کہیں اسے کوئی چھوڑ کر نہ چلی جائے۔ اس لیے اس نے ایک دن سوچا اور فیصلہ کیا کہ وہ اپنی تینوں بیٹیوں سے پوچھے گا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتی ہیں۔ وہ یہی سوچتے ہوئے اپنی سب سے بڑی بیٹی کے پاس گیا اور پوچھا، بیٹی تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ بڑی بیٹی نے جواب دیا، بابا جان میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتی ہوں۔ باپ یہ سن کر بے حد خوش ہوا اور اپنی بیٹی کو ایک قیمتی سونے کی مالا دی۔ پھر وہ اپنی دوسری بیٹی کے پاس گیا اور اس سے بھی یہی پوچھا کہ بیٹی تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ دوسری بیٹی نے جواب دیا، بابا جان میں آپ کو اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ چاہتی ہوں۔ باپ بیٹی کی بات سن کر خوش ہوا اور اسے بہت سی سونے کی اشرفیاں دی۔ اب سوداگر اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کے پاس گیا کہ بیٹی تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ سب سے چھوٹی بیٹی نے جواب دیا کہ نمک کے برابر۔ بیٹی کا جواب سن کر باپ کو بہت غصہ آیا۔ نمک تو انتہائی سستی اور معمولی چیز ہے اور یہ مجھے بس اتنا ہی پیار کرتی ہے۔ پھر سوداگر نے اسے بہت ڈانٹا اور غصے میں یہ بھی کہہ دیا کہ مجھے پتا ہے کہ تم ایک دن مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی، اسی لیے بہتر یہ ہے کہ ابھی سے اس گھر سے چلی جاؤ۔ باپ کی بات بیٹی کے دل پر جا کر لگی اور وہ کسی کو بھی بتائے بغیر نکل گئی۔ وہ لڑکی ایک ایسی جگہ سے گزر رہی تھی جہاں بہت سی گھاس اگی ہوئی تھی۔ لباس کے اوپر ہی ایک اور گھاس کا لباس بنا کر اس نے پہن لیا تاکہ پہچانی نہ جائے۔ اس کے بعد وہ بادشاہ کے محل کے باہر جا کر رک گئی اور باہر کھڑے سپاہیوں سے کہنے لگی کہ سنو، مجھے کچھ کام کی ضرورت ہے۔ اب تم مجھے کام پر رکھ لو گے، مجھے سب کام آتا ہے۔ انہوں نے کہا، نہیں بی بی، ہم ایسے کسی کو کام پر نہیں رکھ لیتے۔ لڑکی پھر سے اصرار کرنے لگی کہ دیکھو مجھے کام کی بہت ضرورت ہے، میرے لائق اگر محل میں کوئی کام ہو۔ لیکن اس سے پہلے سپاہی انکار کرتا، باورچی ان کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے شاید لڑکی کی بات سن لی تھی، اسے لڑکی پر بہت ترس آیا۔ اس نے اس لڑکی کو اپنے ساتھ رکھ لیا۔ باورچی نے اسے سارے کام سمجھائے اور اسے اس کے سونے کی جگہ بھی دکھا دی جہاں اور بھی عورتیں تھیں۔ کسی کو اس لڑکی کا نام تو نہیں معلوم تھا، اس کا گھاس والا لباس دیکھ کر سب نے اس کا نام گھسیاری رکھ دیا۔ اگلے دن بادشاہ ایک بہت بڑی تقریب کا انعقاد کر رہے تھے جس میں ہر کوئی شریک ہو سکتا تھا۔ تمام ملازم عورتیں اپنے آپ کو سنوارنے میں لگ گئیں۔ تقریب کا دن آیا تو گھسیاری نے جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور پھر سب اس سے آرام کا کہہ کر چلے گئے۔ کچھ ہی دیر کے بعد پھر اس نے اپنا گھاس والا لباس اتارا اور ایک خوبصورت سی پوشاک پہن لی۔ صبح اپنے ساتھ وہ لے کر آئی تھی اور پھر اس تقریب میں چلی گئی۔ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ وہاں تمام مہمانوں کی نظر اس پر اٹھ رہی تھی۔ ہر کوئی تعجب میں تھا کہ اتنی حسین لڑکی کون ہے۔ وہاں بادشاہ کا بیٹا بھی موجود تھا۔ اس نے جب اس حسین لڑکی کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ شہزادے نے کسی اور کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا، پھر کسی کی بھی نظروں میں آئے بغیر واپس محل میں چلی گئی۔ اگلے دن عورتوں نے کہا کہ تمہیں وہاں ہونا چاہیے تھا۔ کل بادشاہ کا بیٹا ایک حسینہ پر لٹو ہو گیا اور سارا وقت اسی کے ساتھ رہا۔ گھسیاری بظاہر اداس ہوئی کہ ہاں کاش میں بھی جا سکتی۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ نے پھر سے ایک تقریب رکھی۔ اس بار اس نے بہانہ لگایا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو وہ نہیں جا سکتی۔ دوسری طرف بادشاہ کا بیٹا سوداگر کی اس چھوٹی بیٹی پر فدا ہو کر رہ گیا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے باپ سے اس لڑکی کا ذکر ضرور کرے گا۔ اب اگلی تقریب شہزادے نے خود جان بوجھ کر رکھوائی تاکہ اس لڑکی سے مل سکے۔ لیکن اس بات پر شہزادہ اداس ہوا کہ بادشاہ کو گھسیاری کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا، اس لیے وہ پریشان ہو رہا تھا کہ اس کا بابا سے کیسے اور کس طرح ذکر کرے۔ ایک دن شہزادے نے محل کے ملازموں سے ساگو دانہ بنانے کی فرمائش کی۔
شہزادہ میز پر تھا جب اس نے اچانک دیکھا کہ پیالے میں انگوٹھی پڑی ہے۔ وہ انگوٹھی پہچان گیا، جلدی سے اپنے ملازمین کو بلایا کہ یہ ساگودانہ کس نے بنایا ہے۔ ملازمین نے بتایا کہ گھسیاری نامی ملازمہ نے بنایا ہے۔ پھر گھسیاری کو بلایا گیا۔ شہزادے نے گھسیاری کو نہیں پہچانا، لیکن جب گھسیاری نے بولنا شروع کیا تو شہزادے کو اس کی آواز سن کر یقین ہو گیا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو اسے تقریب میں ملی تھی اور جس پر وہ دل ہار بیٹھا ہے۔ گھسیاری نے اپنا سارا قصہ شہزادے کو بتایا کہ اس محل میں کس طرح پہنچی۔ شہزادے نے گھسیاری کے بارے میں بادشاہ کو بتایا اور ان دونوں کی شادی کر دی گئی۔ شادی کے بعد ایک بہت بڑی تقریب رکھی گئی۔ تقریب میں صرف شہر کے بڑے بڑے سوداگر اور عہدیداروں کو بلایا گیا تھا۔ گھسیاری کے باپ بھی مستقیم بازو تھے۔ کھانے کا وقت ہوا تو میز پر ہر طرح کے لذیذ کھانوں سے میز باندھی گئی تھی، لیکن جب سب نے کھانا شروع کیا تو پتہ چلا کہ کھانے میں نمک نہیں ہے۔ گھسیاری کے بابا نے بادشاہ کو مخاطب کر کے کہا کہ بادشاہ، اس میں تو نمک ہی نہیں ہے۔ بادشاہ کہنے لگا، کیا ہو گیا سوداگر صاحب، صرف نمک ہی تو نہیں ہے، باقی سب کچھ تو ہے نا اس میں۔ یہ سن کر سوداگر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بادشاہ نے اسے تعجب سے دیکھا اور پوچھا، آپ رونے کیوں لگ گئے؟ اس نے کہا، آج میں اپنی بیٹی کی بات سمجھ گیا۔ کھانے میں نمک نہ ہو تو چیز بدمزہ ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے اس کھانے میں اور کتنے ہی قیمتی مسالہ جات پڑے ہوں، لیکن نمک کے بغیر کھانا کچھ بھی نہیں۔ پھر سوداگر نے اپنا قصہ بادشاہ کو سنایا اور کہا کہ میری بیٹی مجھ سے ناراض ہو کر چلی گئی ہے۔ میں نے اسے ڈانٹا تھا، لیکن میں اس کی طرف سے بہت پریشان رہتا ہوں۔ سوداگر بادشاہ کو اپنی بیٹی کا حلیہ بتایا تو بادشاہ نے گھسیاری کو بلایا اور اپنی بیٹی کو صحیح سلامت دیکھ کر باپ کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ سوداگر نے بیٹی کو گلے لگایا اور اس سے معافیاں مانگتا رہا۔